اپنی بات کا آغاز مدینے کے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کرنا چاہوں گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرزمین مدینہ پر تشریف فرما تھے۔ بادشاہ وقت آ گیا اور آپ سے کسی مسئلے پر بحث کرنے لگا، اور بحث کے دوران آپ سبھی جانتے ہیں، باپ ہو یا بیٹا، بھائی ہو یا رشتہ دار، استاد ہو یا شاگرد، بات کرتے ہوئے بحث کرتے ہوئے آواز اونچی نیچی ہو ہی جاتی ہے، انسان چاہے کتنا بھی خیال کرے۔ لیکن دربار رسالت ایک ایسا دربار ہے، یہاں آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ محفل کیسی بھی ہو، آقا کے دربار کا لحاظ ہونا ضروری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے گفتگو کرتے ہوئے بادشاہ وقت کی آواز اونچی ہوئی تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، بادشاہ منصور آواز دھیمی کرو، یہ میرا دربار نہیں، یہ در مصطفیٰ ہے، یہاں آہستہ آواز سے بات کرو۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی مذمت بیان کی جو محبوب کے دربار میں اونچی آواز سے بات کریں، اور ان کی تعریف بیان فرمائی جو محبوب کی چوکھٹ کا ادب بھی کرتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی آواز نیچے رکھو، اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز میں سختی نہ آنے دو، کیونکہ یہ تیرا میرا گھر نہیں، میرے آقا کا دربار ہے، میرے آقا یہاں آرام فرما ہے۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کرتا ہے کہ امام صاحب ایک بات بتائیں، میں مدینہ شریف میں حاضر ہوں، میں نے دعا کرنی ہے، تو میں دعا کس طرف منہ کر کے کروں؟ کیونکہ آج بھی آپ یا آپ کے اولاد یا آپ کے بچے مدینہ شریف جائیں تو کئی مرتبہ یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ لوگ دھکا دے کر کہیں اور ان کا رخ کر دیتے ہیں۔ امام مالک سے بادشاہ وقت نے سوال کیا، قبلے کی طرف منہ کروں یا قبلے کی طرف منہ کروں؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمانے لگے، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ گنبد خضرا کی جانب رخ فرمائیں، اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے جو ہمارے جد کریم جناب آدم علیہ السلام کا وسیلہ بنے ہیں، اور یہی وہ ہستی ہے جو قیامت کے دن ساری کائنات کے لیے ایسا وسیلہ بنیں گے کہ رحمت ہی رحمت ہوگی، فضل اور فضل ہوگا، کرم ہی کرم ہوگا۔ حضرات گرامی سوال پیدا ہوتا ہے، امام مالک وہ ہستی تو نہیں ہے جنہوں نے حضور کو دیکھا ہو، جنہوں نے حضور کی زیارت کی ہو، یہ تو مدینے کی رہائشی ہیں، یہ تو مدینے کے ایک عالم ہیں، ان کی بات کو ہم دین بنا لیں، ان کی بات کو ہم اسلام بنا لیں، ان کی بات کو ہم اپنا عقیدہ بنا لیں، تو یاد رکھیے گا امام مدینہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات اس لیے کی تھی کیونکہ انہوں نے احادیث میں پڑھا تھا، انہوں نے حضور کے صحابہ کی زندگی میں پڑھا تھا کہ جو کچھ ملتا ہے اسی دربار سے ملتا ہے، جسے ملتا ہے اس دربار کا صدقہ ملتا ہے، مغفرت بھی اسی دربار سے تقسیم ہوتی ہے، رحمت بھی اسی دربار سے تقسیم ہوتی ہے، کرم بھی اسی دربار سے تقسیم ہوتا ہے، اور جو دعا میں ملے گا وہ بھی اسی محبوب کے صدقے میں اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، چلیے سرزمین مدینہ کی جانب اور چل کر غور کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا انداز زندگی کیا تھا؟ کیا وہ حضور نبی پاک صاحب الاولاد علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں اس مقصد سے کبھی حاضر ہوئے کہ مشکل میں پھنس گئے ہیں، آقا سے دعا کرا لے، تکلیف میں آ گئے ہیں، حضور کی توجہ حاصل کر لیں؟ کیونکہ امام مالک فرما رہے اے بادشاہ وقت، اگر دعا کرنی ہو تو منہ مدینے کی طرف کرے اور مدینے والے کا وسیلہ دے، خالق کے دو جہاں کرم فرمائے
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کو پڑھنے کی سعادت ملے گی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حالات بڑے سخت ہو گئے، گرمی شدت سے پڑنے لگی، بارش کا پتہ نہیں ملتا، لوگ پریشان ہو گئے، جانور بھوک سے مرنے لگے، انسانوں کی حالت غیر ہونے لگی۔ صحابہ کرام میں سے حضرت بلال ایک صحابی وہ ہے جو اذان دیا کرتے تھے، اور ایک حضرت بلال وہ ہے جو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مہربانی فرمائیے، انسانوں کی حالت غیر ہونے لگی، یا رسول اللہ، جانوروں کا حال برا ہونے لگا، یا رسول اللہ کرم فرمائے، بڑی مشکل میں آ گئے ہیں، حضور کرم کیجئے، آپ کے صدقے کرم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، آنکھ لگی صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا کا دیدار ہو گیا۔ سنا ہے آپ گر عاشق کے گر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ اب جب حضور کا دیدار ہوا تو سرکار نے فرمایا جا کر عمر کو میرا سلام کہنا، اور عمر سے کہنا کہ اللہ کرم فرمائے گا، بارش کا نزول ہو ہی جائے گا۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام کا انداز زندگی یہ تھا، جب وہ مشکل میں پھنستے، وہ تکلیف میں آتے، وہ میرے آقا کو یاد کرتے تھے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا زندگی میں مشکل وقت آ ہی جاتا ہے، زندگی میں مشکل وقت آ ہی جاتا ہے، زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ اس لیے کہ زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، کئی مرتبہ اپنے چھوڑ جاتے ہیں، ارے اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، اور میرے آقا وہ ہیں جو اپنے تو اپنے ہیں، پرایوں کو بھی سینے سے لگا لیا کرتے ہیں۔ میرے آقا کے دربار سے تو کوئی بھی خالی نہیں جاتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، مدینہ شریف میں ایک مرتبہ اس زمانے میں سخت گرمی ہونے لگی، جس زمانے میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حیات تھی۔ آپ کا وصال باکمال اس وقت نہیں ہوا تھا، اور مسلمانوں پر مشکل وقت آ گیا، اتنی سخت گرمی ہو رہی تھی کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ غلامان مصطفیٰ جمع ہو کر سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی امی جان بڑی مشکل میں ہے، آپ دعا فرمائیں۔ آپ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھتی ہیں، آپ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریکہ حیات ہیں، آپ دعا فرمائیں، اللہ بارش کا نزول فرمائے، دعا کرو اللہ خاندان مصطفیٰ کے صدقے، سیدہ زہرا کے صدقے میرے وطن میں خیر کی بارشیں فرمائے، طوفانی لہروں کو دور فرمائے، آفات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ سیدہ فرماتی ہیں لوگوں اگر بارش چاہیے، ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، آقا کے دربار میں جانا ہے، گنبد خضرا کے ایک سمت سے تم ایک چھوٹی سی سلپ ہٹا دو، میرے آقا کی قبر مبارک اور آسمان دنیا کے درمیان کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، جیسے ہی تم ہٹاؤ گے
پھر تم خیرات مصطفیٰ کے صدقے میں پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آقا کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئے، حضور کے روضے کے قریب گئے، سرکار مدینہ علیہ السلام کے روضہ مبارک کی ایک سلپ کو ہٹانے کی دیر تھی، رحمت کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ میرے آقا کے صدقے کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے لوگوں، اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ یا اللہ، تیرے محبوب کی چوکھٹ پہ آئیں گے تو پھر ہمیں کرم نوازی تو کیسی عطا فرمائے گا؟ اللہ نے فرمایا، مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، مصطفیٰ سے پیار کرنے والوں، میری لارب اور بیٹ کتاب، کتاب رحمت، کتاب ہدایت، کائنات عالم کے لیے رشد و ہدایت کا منبع و ماخذ قرآن مجید، فرقان حمید کو پڑھو۔ جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو سورۃ النساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 6 اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور محبت سے اللہ فرماتا ہے، اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، میرے محبوب سے پیار کرنے والوں، میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ یا اللہ، پھر کیا ہوگا؟ اللہ قرآن کی اس آیت کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے، پھر تم اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے جب زندگی میں کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی کوتاہی ہو جاتی، وہ فوراً میرے آقا کے دربار میں پہنچتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک خوبصورت تصویروں سے بنا ہوا گدا خریدا تاکہ میرے آقا جب گھر میں تشریف لائیں اس گدے پہ آرام فرمائیں، سہارا لگانے کی ضرورت ہو تو وہ گدا ہم حضور کی خدمت میں پیش کر دیں۔ سیدہ فرماتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے گھر میں تشریف لائے، آقا کریم نے دروازے پر قیام کیا، حضور گھر میں داخل نہ ہوئے، اور حضور نے میری جانب توجہ کر کے فرمایا، اے عائشہ، یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے؟ میں نے اس کی سرکار، میں نے اس لیے خریدا ہے تاکہ آپ کی خدمت پہ پیش کروں، آپ کے آرام کے لیے، آپ جب یہاں تشریف فرما ہو آپ کی خدمت میں سہارے کے لیے پیش کروں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ سیدہ نے جب دیکھا میرے آقا کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں تو سیدہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں توبہ کرتی ہوں، میرے چہرے، میرے آقا کریم کے چہرے کا رنگ پھر ایسا بدلا کہ زمانہ آج تک ان باتوں سے اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ اور سیدہ نے جب اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں توبہ کی، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ میں اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہوں گا، شادیوں کے البم گھر میں رکھ کر کیا تصور قائم کر رہے ہیں آپ؟ گھر کے اندر ہر ایونٹ پر ہزاروں روپے کی تصویریں بنا کر آپ جو گھر میں سجا رہے ہیں، کیا آپ اس کا حساب دے پائیں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، ایک فرشتے کے رحمت والے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے، اور دوسرا قیامت کے دن اللہ ان تصویر بنانے والوں سے کہے گا کہ اس میں جان ڈالو۔ آپ اندازہ کریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو کیا تصور دیا، اور مسلمان آج کیا کر رہا ہے؟ یہاں تو ایک چھوٹی سی نیکی بھی کرنی ہو تو بربادی کا دروازہ کھلا ہے۔ عید آ رہی ہے، قربانی کرنی ہے، وقف قربانی کرنی ہے، یا غریبوں میں جا کر لوگوں نے گوشت بانٹنا ہے،
آدھا کلو کی تھیلی نہیں ہوتی اور 4 تصویریں ہوتی ہیں. لوگوں کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے. تمہیں مرنا نہیں ہے؟ تم نے مر کے قبر میں نہیں جانا یا اٹھ کے قیامت کے دن اللہ کو حساب نہیں دینا؟ کیا کر رہے ہو مسلمانوں؟ اپنی زندگی کو بدلو. خدا جو نیکی کرو اللہ کے لیے کرو. نیکی کرنی ہے تو دنیا کو کیا دکھانا؟ دنیا والوں نے تمہیں کیا دینا ہے؟ انہوں نے آج تک تمہیں کچھ دیا ہے؟ یہ تمہیں کچھ نہیں دیں گے. یہ تو آپس میں کسی کے نہیں ہیں. یہ تو گھر میں چھوٹی سی بات پہ لڑ جائے تو رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں. تم کن کو دکھا رہے ہو فیس بک پہ تصویریں ڈال کے؟ تم کس کو یوٹیوب پہ دکھا رہے ہو تصویریں ڈال کے کہ ہم نے گوشت بانٹ دیا، ہم نے گائے بانٹ دی، ہم نے فلاں بانٹ دیا؟ خدا کے واسطے اس برے کام سے توبہ کرو. عید آ رہی ہے، اس عید پر اس عمل سے دوسروں کو روکو. نیکی کرو ایسی کہ اللہ ہم سے ایسا راضی ہو جائے کہ ہمیں آئندہ سال حج کی توفیق عطا فرمائے. نیکی ایسی کرو، غریبوں کا ایسا خیال کرو، سیدوں کا ایسا خیال کرو، ان کی خدمت بھی ہو جائے، پڑوس میں رہنے والے کو پتہ بھی نہ ہو. ایسی خدمت کرو، ایسی خدمت کرو، وہ خوش ہو کر دعا دے اللہ تجھے حضور کا دیدار دے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم تصویر سے باہر آئیں گے، جب ہم دکھاوے کی دنیا سے باہر آئیں گے. یہ تصویریں ہمیں جہنم میں لے جائیں گی. خدا کے واسطے اس برے عمل سے باہر آئیے. اپنے لوگوں کو بھی بچائیے. گھر میں رکھی ہوئی تصویروں کو خاک کر دیجئے، ان کو جلائیے، ان کو نکالیے. ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ جب فرشتے رحمت والے نہیں آئیں گے تو پھر گھر میں بات کیسے بنے گی؟ باپ بیٹے کی کیسے بنے گی؟ ماں بیٹی کی کیسے بنے گی؟ رحمت کے فرشتے آئیں گے تو رحمت کا نزول ہوگا. جب ہم اپنے گھر میں اپنے لیے رحمت کے دروازے بند کر رہے ہیں، مجھے بتائیں ہم کہاں جائیں گے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ بستر حضور کے لیے خریدا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھی. میرے آقا گھر میں داخل نہیں ہوئے اور آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو اللہ فرمائے گا اس میں جان ڈالو. میرے مسلمان بھائیوں، اس برے عمل سے اپنے آپ کو بچائیں. اور سیدہ نے جب دیکھا میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو رہے کیونکہ وہ کام کیا جو اللہ کو بھی ناپسند ہے اور پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ناپسند ہے، تو آپ نے فوراً اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں عرض کی، یا رسول اللہ میں اللہ کے دربار میں بھی توبہ کرتی ہوں اور رسول اللہ کے دربار میں بھی توبہ کرتی ہوں. صحابہ کرام نے اس واقعے کو کیوں بیان کیا؟ تاکہ امت کو پیغام چلا جائے کہ جب اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو پھر تم اللہ کے رسول کے دربار پہ آ جاؤ اور وہ تمہاری طرف سے سفارش کرے اور تم بھی مغفرت کا سوال کرو، وہ تمہاری شفاعت کرتے، تو پھر تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پاؤ گے اور رحم کرنے والا بھی پاؤ گے. اور پھر سیدہ فرماتی ہیں جب میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں توبہ کی اور سرکار نے شفقت کی، سرکار میرے گھر بھی تشریف لائے اور مجھ پر رحمتوں کا نزول ہوا. اے آقا سے محبت کرنے والوں، اپنی زندگی کو بدلو. آپ سوال کر سکتے ہیں حضرت صاحب یہ بات تو آپ نے جو سنائی حضور کی ظاہری حیات سے تعلق رکھتی ہے، حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد اس آیت مبارکہ پر کیسے عمل کیا جائے؟ تو آئیے جماعت صحابہ کی خدمت میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کا انداز زندگی کیا تھا. ان کا انداز زندگی یہ تھا کہ اگر زندگی میں کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی کوتاہی ہو جاتی، کوئی بھول ہو جاتی، کوئی ایسی غلطی ہو جاتی جس کے لیے وہ حضور کے دربار میں آنا چاہتے ہوں، تو پھر وہ سفر کر کے حضور کے دربار میں آتے تھے. اور ایک صحابی رسول کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حاضر ہوئے دیہات سے، بڑی دور سے آئے. انہوں نے آ کر پوچھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ فرمایا ہم پر تو حالت ایسی تھی
کہ ہم کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ حضرت علی فرماتے میں نے اشارے سے کہا میرے آقا وہاں آرام فرما ہے جسے مزار رسول کہا جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں چشم فلک نے بڑا حسین منظر دیکھا، وہ آقا کے قدموں میں گرا اور حضور کے قدموں کی خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتا تھا، اور خاک اٹھا کر سر پہ ڈال کر کہتا تھا یا رسول اللہ آپ حق لے کر آئے ہم نے اسے تسلیم کیا، یا رسول اللہ آپ قرآن لے کر آئے ہم نے اسے تسلیم کیا، آپ نے ہمیں اللہ کے بارے میں بتایا ہم نے اس پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی، یا رسول اللہ آپ کے سینے نور پر رب کا قرآن نازل ہوا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو محبوب کے دربار میں آ جاؤ، سرکار مجھ سے ظلم ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تو بڑی امید لگا کر آپ کے در نور پر آیا تھا، مجھے کیا خبر تھی میرے آنے سے پہلے آپ مزار میں تشریف لے جا چکے ہیں، سرکار میں نے یہاں سے واپس نہیں پلٹنا، حضور کرم کیجئے، رحمت کی خیرات دیجئے، سرکار شفاعت کیجئے، اب مجھ پر کیا بیتے گی، اب میری صبح کیسے گزرے گی، میری شام کیسے گزرے گی، میرا دن کیسے گزرے گا، میری رات کیسے گزرے گی۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اس نے آقا کے دربار میں اپنے انداز میں شعر پیش کیے، 4 اشعار پیش کیے، فرماتے ہیں وہ جب پلٹنے لگے قبر رسول سے آواز آئی جا تجھے بخش دیا گیا۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان ہے شمع رسالت سیدی سندی امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پر عمل کرتے ہوئے جب آقا کی چوکھٹ پہ پہنچے تو رو پڑے اور رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تیری چوکھٹ پہ آئے ہیں، یا رسول اللہ کرم کی خیرات دے دیں کیونکہ آپ کے در سے ہی خیرات تقسیم ہوتی ہے۔ حضور مجرم ہوں اور مجرم بھی وہ ہوں جسے آپ کے دربار میں بلایا گیا ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شام کریموں کے در کی ہے۔ یا رسول اللہ قرآن کا لفظ جاؤ کا اس بات کا گواہ ہے کہ مجرموں کو آپ کی چوکھٹ میں بلایا گیا ہے، اور آپ کا در تو وہ آئے، وہ عظیم در ہے، وہ کریم در ہے کہ اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ سرکار کرم فرما دیں، عشق والوں محبت والوں اپنی نسل کو اپنے نبی سے وفا سکھاؤ، اپنے نبی سے پیار کرو، اپنے نبی کی محبت کے جام پلاؤ۔ میرے امام نے یہ شعر لکھا، امت کو پیغام دیا، ثنا خانوں نے پڑھا اپنے انداز میں، علماء نے سنایا اپنے انداز میں، مقصد ایک تھا امت کو ایک بات یاد ہو جائے اور نبی سے پیار ہو جائے، اور اتنا پیار ہو جائے غریب چلتے چلتے مدینے کا مسافر ہو جائے، اور وہ ایک ہی جملہ عرض کرے مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے در رسول کی بات کی اور گورڑے کی سرزمین سے آقا کے در کے پلے والے گھرانوں کی کرم نوازی کی بات ہوئی، اور وہاں سے آواز آتی ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گرانہ ہے۔
آؤ در زغرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ، مل کے کہیے یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، جو لوگ مدینے نہیں جا سکتے وہ حضور کا وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کریں۔ یا اللہ، میں اس محبوب کا وسیلہ دے رہا ہوں جن کے ہر گھر کا بچہ بچہ بھی کریم ہے، جن کے در کا ایک ایک صحابی بھی امت پر شفیق ہے، جن کے در کا ایک ایک غلام امت پر رحمت فرمانے والا ہے، امت کی مشکلیں حل کروانے والا ہے، میں اس محبوب کا وسیلہ دے رہا ہوں۔ مالک ارض و سما میری مشکلیں حل کر دے، دعا کریں گے مسئلے حل ہو ہی جائیں گے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے لوگوں کے مسئلے حل فرماتا ہے، مشکلیں حل ہوتی ہیں، پر تھوڑی سی انسان کو محنت کرنی ہوگی، انسان کو دل سے آہ کرنی ہوگی۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہم یہاں تڑپیں ہمارے آقا کو مدینے میں خبر نہ ہو۔ وہ آقا ہے، وہ زمانے بھر کی خبر رکھتے ہیں۔ آپ کہیں گے اس سے کیسا ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص مدینے میں آرام فرما ہو اور اسے ہماری خبر ہو، وہ عام ہستی نہیں ہے، وہ ہستی ہے جو سارے نبیوں کے امام ہے، اور وہ خود فرما گئے حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جماعت صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ اور محبت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کی حیات تو ہمارے لیے بہتر، ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں، آپ کرم نوازی کرتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں۔ آقا آپ کرم فرما کر دنیا سے جب تشریف لے جائیں گے، ہماری نگاہوں سے آپ کا چہرہ اوجھل ہو جائے گا، ہم تو آپ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ کریم آقا آپ کی وفات کیسے ہمارے لیے بہتر ہے؟ میرے آقا فرمانے لگے جب جمعے کا دن آئے گا تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اور اگر اس میں اچھائی ہوگی تو رب کا شکر ادا کروں گا۔ عرض کی سرکار اتنی کرم نوازی، فرمایا اس سے آگے بھی معاملہ ہے، اگر تمہارے اعمال میں غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، لغزشیں ہوئی، نافرمانی ہوئی، تو میں قبر میں تمہارے لیے رب کے دربار میں مغفرت کا سوال بھی کروں گا۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، جو نبی اتنا پیار کرے قبر میں ہم سے محبت کرے، ارے دنیا میں آ رہا ہو ہمارے لیے رب سے مغفرت کا سوال کرے، جو نبی ہمیں معراج کی رات بھی نہ بھولے، وہ امتی اپنے نبی کے دربار میں نہ جائے تو اس سے بڑا بھی کوئی بدقسمت ہو سکتا ہے؟ دعا کرو اللہ مدینے کی حاضری عطا کرے، مدینے جانے کے لیے مدینے والے کا وسیلہ دے کر دعا کرو، اے اللہ وسیلہ اس محبوب کا جس کے صدقے تو نے بتوں سے کعبے کو پاک فرمایا، ہمیں کعبہ بھی دکھا دے اور مدینہ بھی دکھا دے۔ میرے امام فرماتے ہیں حاجیوں
من زار قبری وجبت لہ شفاعہ، جس نے میری قبر کی زیارت کی میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ اور ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور آپ کے صاحبزادے سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا جو صرف میری مزار کی زیارت کے لیے آئے گا قیامت کے دن اسے میرا پڑوس نصیب ہوگا۔ گھر کو چلانے کے لیے محنت ہو سکتی ہے، در رسول پہ جانے کے لیے پیسے اکٹھے نہیں ہو سکتے، محنت کیجئے، محنت میں عظمت ہے، اور محنت کرنے والوں کی محنت اللہ کبھی ضائع، اللہ محنت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بچوں کی خدمت کیجئے، بچوں کی اپنی جان کی ضرورت پوری کیجئے تاکہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ دیکھیں اللہ نے جس پر حج فرض کیا اس کے لیے قرآن میں شرط لگائی، من استطاع الیہ سبیلا، وہ کعبۃ اللہ شریف تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اور اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اگر وہ حج پہ جا رہا ہے، جانے تک واپس آنے تک گھر میں تنگی نہیں آنی چاہیے، اتنا چھوڑ کے جائے۔ اسلام نے یہ نظام دیا، ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اپنے بچوں کا بھی خیال کرنا ہوگا، بچوں کی امی جان کا بھی خیال کرنا ہوگا، اور ان دو ہستیوں کا خیال کرنا ہوگا جنہوں نے ہمارا تعلق ہمارے بچے کی ماں سے بنایا۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ماں اور، بولیے کیا کہتے ہیں؟ بولے بھی کیا کہتے ہیں؟ آج لوگ حج اور عمرہ تو کر رہے ہیں پر ماما اور بابا کا خیال نہیں کر رہے۔ یہ حج، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ سب قبول ہوں گے ہمارے ماں باپ کی دعاؤں سے، ورنہ اس پر علماء کی باتیں موجود ہیں، کبھی زندگی میں وفا کی۔ آپ کو عرض کروں گا کہ کئی لوگ بیت اللہ میں پہنچ جاتے ہیں، طواف کعبہ بھی کر لیتے ہیں، حجر اسود کو چوم بھی لیتے ہیں، صفا مروہ پہ دوڑ بھی لیتے ہیں، زمزم بھی پی لیتے ہیں، لیکن وہاں سے مغفرت لے کر نہیں پلٹتے۔ اور کئی لوگوں کو تو بتا دیا جاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں محنت کرو، اولاد کا خیال،